بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ مصنف مولانا نور عالم خلیل امینی۔ ایپیسوڈ 3، القدس اسلام کے سائے میں۔ القدس کو مسلمانوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں اسے خوب عروج اور ترقی ملی، اور 11ویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے تھے جو ان کی انسانیت سے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں لا کر ذبح کیا گیا۔ مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا جسے استبل سلیمان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد فرزند اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1924 عیسوی کو فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا وہ ہربرٹ سیموئل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح آلائے کار بنا ہوا تھا، لہذا دیدہ و دانستہ ایک سازش کے تحت یہاں یہودی کمشنر بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے اور امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں پاؤنڈ دیے تھے۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخرکار یہودیوں نے برطانیہ کی سرپرستی میں 1948 عیسوی میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا، اور پھر 7 جون 1967 عیسوی کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، جس کی وجہ سے نئے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہو رہی ہیں۔ شہر کو خوبصورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آثار و مقامات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی مسلمان یہودیوں کے مختلف حربوں سے تنگ آ کر اپنے دیہات اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور شام و لبنان کے مختلف کیمپوں میں بے خانمہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں خدا کا کوئی بندہ کب علم جہاد لے کر اٹھتا ہے اور ان مظلوموں کی داد رسی کے ساتھ اس شہر کو تیسری مرتبہ فتح کرنے کا خواب پورا کر دکھاتا ہے۔ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے، اور بیت اللہ کی تعمیر ابتدائی آفرینش میں حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم الہی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے انہی کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر نو کی تھی۔ اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تعمیر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ہیکل یعنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، لیکن حضرت سلیمان سے صدیوں قبل یہاں ہیکل موجود تھا۔ القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دنیا کو معلوم ہے، اس کے مطابق یہاں کنانیوں اور یبوسیوں کے دور سے ہیکل تعمیر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ یہاں نئی تعمیرات ہوئی ہیں۔ بعض مرتبہ تو زلزلہ یا حملہ آوروں کی لوٹ مار سے مکمل انہدام کے بعد نئی تعمیر ہوئی ہے کہ جو کبھی یہود کے جانی دشمنوں عیسائیوں اور کبھی مسلمانوں نے کی تھی، تو یہودی کس کی وراثت کا دعویٰ کریں گے؟ ایک طویل عرصہ تو یہاں ایسا گزرا کہ یہاں تباہ شدہ ملبے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ نے جب ان کی بدعمالیوں کی بنا پر سزا دینی چاہی تو 6 صدی قبل مسیح کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت نصر نے یروشلم کو فتح کر کے پیوند زمین کر دیا
اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہود کے عذاب الہی میں گرفتار رہنے کے اس زمانے میں تقریباً 1.5 صدی تک یہاں سوائے ویرانی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں کی حکومتوں نے مختلف ادوار یہاں گزارے اور اس دور میں یہاں تعمیرات بنتی اور اجڑتی رہیں۔ مختلف اقوام نے حکومتیں کیں۔ اس طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہودی نہ جانے کس طرح اس جگہ پر دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھیجا دعویٰ ان کی اس تاریخی بدبختی کا حصہ ہے جس کی بنا پر وہ مختلف اقوام عالم کو اپنا دشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالفت مول لے کر اپنے لیے فیصلہ کن شکست کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اسلام کا آفتاب عالم تاب جب طلوع ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 2 ہجری 16 یا 17 ماہ تک اس مقام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور ثالث الحرمین کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصیٰ کا مصداق وہ سارا حرم قدسی ہے جس کے گرد ایک فصیل قائم ہے اور اس میں مختلف عمارتیں ہیں، اور قبلہ اول اس میں موجود وہ چٹان ہے جس پر زرد رنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔ یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تو اس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور پادریوں کی بے توجہی اور بے ادبی کی وجہ سے یہ ساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی کا حکم دیا اور خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر صفائی کی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا مشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے یہودیوں سے ملتی جلتی بات کی، میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ حرم کے قبلے والی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے یہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مسجد کھجوروں کے تنوں اور پتوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ اموی دور خلافت میں جب مرکز خلافت شام میں تھا تو بیت المقدس کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر کی۔ یہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ مقام پر تھا اور ان کی مسجد اس نئی مسجد کے اندر آ گئی۔ موجودہ تعمیر کی بنیادیں اموی خلفاء کی ڈالی ہوئی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جس طرح بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، اسی طرح اس کی شاندار تعمیر کا اعزاز اموی خلفاء کو حاصل ہے۔ بعد ازاں سلاطین اسلام اس کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت اور تزئین اور آراستگی اور اضافات کرتے رہے تھے۔ حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدے کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کا کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد مضبوط فصیل ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے اور ان میں کمی بیشی نہیں آئی۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے خطے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی صرف اس خاص حصے کو بھی مسجد اقصیٰ کہہ دیتے ہیں جو اس 4 دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، ان میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں، جبکہ 4 دروازے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حفاظتی نقطہ نظر کے تحت بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآمدے میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع صحن ہے۔ اس صحن میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، اذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے جس کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ افسوس کہ آج ہم ان تاریخی مقامات کی دید سے محروم ہیں۔ اس صحن میں جمعہ اور عیدین کی روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہاں نماز کی ادائیگی میں
یہود اپنے لیے نہایت رسوائی محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی یہاں آگ لگا کر اور کبھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود کر اور کبھی دوسرے ہیلے بہانوں سے خدا نخواستہ اس کے انہدام کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی سوگوار فضا سارے عالم کے مسلمانوں سے عہد و وفا کی تکمیل کا تقاضا کر رہی ہے۔ فلسطین کے اہم شہر۔ جغرافیائی رقبے کے حوالے سے انتہائی چھوٹا ہونے کے باوجود فلسطین دنیا کا گھنیری آبادی والا ملک ہے۔ 1948 عیسوی میں فلسطین میں تقریباً 28 شہر اور 935 دیہات اور 10 بدوی قبائل آباد تھی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک یہ روئے زمین کا سب سے مقدس شہر ہے۔ اس کی تصدیق کا سرچشمہ دیگر اسباب کے ساتھ دراصل مسجد اقصیٰ کا یہاں پایا جانا ہے، جو اسلام کی تیسری سب سے مقدس اور متبرک مسجد ہے، اور جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہی تھی، اور جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں آسمانوں کی طرف عروج کیا تھا، اور جہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے سفر کرایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی نماز میں امامت کی تھی۔ شہر الخلیل۔ اس شہر کا نام حضرت ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے نام پر ہے، کیونکہ یہی آپ علیہ السلام کا اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا مدفن ہے۔ نیز حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی قبریں بھی یہیں واقع ہیں۔ یہ شہر مغربی کنارے کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کی آبادی اس وقت تقریباً 1,30,000 ہے۔ یہاں کے باشندے مذہب پسند اور مضبوط اجتماعی رشتوں کا پاس کرنے کے تعلق سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر میں ملا تھا۔ یہی شہر مشہور اسلامی قائد فاتح اندلس اور والی شمال افریقہ حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے جائے پیدائش ہے۔ ناپلس۔ یہ شہر مغربی کنارے کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی جائے وقوع جنوباً جبل جرزیم اور شمالاً جبل عیبال کے درمیان واقع مشرق و مغرب سے کھلی ہوئی وادی ہے۔ بحر متوسط سے یہ شہر 42 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس شہر کو مشہور صحابی فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اس وقت اس کی آبادی تقریباً 1,40,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ متعدد انقلابی تحریروں میں چونکہ یہاں کے باشندے پیش رہے تھے، اس لیے اسے اور آس پاس کے علاقوں کو کوہ آتش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے۔ ماضی میں بھی اس کی خاک سے جلیل القدر علماء اٹھے، جنہیں عالمی شہرت ملی، اور انشاءاللہ اخروی سرخ روئی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے، جیسے مشہور حنبلی فقہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی دفیقہ حنبلی مرداوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث و اصولی اور ادیب سفارینی رحمۃ اللہ علیہ، اور محقق و مورخ اور اہل قلم و مصنف محمد عزت دروزہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شہر غازہ۔ اسے غازہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم ابن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہیں وفات پا کر دفن ہوئے تھے۔ یہ فلسطین کے جنوب میں بحر ابیض متوسط کے ساحل پر واقع ہے، اور اس شہر کو اہم جغرافیائی خط فاصل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے مصر اور شمالی افریقہ کی راہ گزرتی ہے۔ مشہور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہیں پیدائش ہوئی تھی۔ آپ نے اس شہر کے اشتیاق میں والہانہ شعر کہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ مجھے ارض غازہ کا بے پناہ اشتیاق ہے، ہر چند کی جدائی کے بعد میرے کتمان نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ اس سرزمین کو سیراب کرے کہ اگر میں اس کی خاک سے بہرہ یاب ہو سکوں تو وفور جذبات کی وجہ سے میری پلکیں اٹھیں، اپنا سرما بنا لیں۔ یہاں کی آبادی اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہاں کے باشندے اپنی شجاعت اور قوت ارادی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یافا شہر۔ اسے بحر احمر کی دلہن کہا جاتا ہے۔ یافا کنانی لفظ یافی کا محرف ہے، اس کے معنی ہیں حسینہ۔ اسی کے قریب یہودیوں نے تل ابیب شہر آباد کیا ہے۔ غاصب یہودیوں کے خلاف جد و جہد آزادی فلسطین میں اہل یافا کا بڑا رول رہا ہے۔ یافا تحریک آزادی فلسطین کے بڑے قائد
حسن سلامہ کی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ یہ شہر اپنی بندرگاہ، تجارتی سرگرمیوں اور ترش پودوں اور کھٹے میٹھے پھلوں کی زرخیز زمینوں کے لیے مشہور ہے۔ شہر عکا، یہ شہر بحر ابیض متوسط کے ساحل پر واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کے تیسرے ہزارہ میں اس کی بنیاد جرجاشی عربوں نے رکھی تھی۔ 16 ہجری 636 عیسوی میں اسے صحابی رسول حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی اپنی ولایت کے زمانے میں یہاں سفینہ سازی کا کارخانہ قائم کیا تھا اور یہیں پہلی اسلامی بندرگاہ تعمیر کی، جس سے قبرص اور روڈس کی فتح کے لیے اسلامی افواج نے بحری راستے سے اپنا حملہ جاری رکھا، اور انہی افواج نے بعد میں یعنی 1214 ہجری 1799 عیسوی میں فلسطین پر فرانسیسی قائد نیپولین بوناپارٹ کے حملے کو پسپا کر دیا اور اسے شکست خوردہ الٹے پاؤں لوٹ جانا پڑا۔ فلسطین کی اہم تاریخی مساجد۔ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کا رقبہ 2,60,000 مربع اسکوائر فٹ ہے۔ اس رقبے کے بیچوں بیچ 8 گوشہ مسجد ہے جسے قبہ صخرہ کہا جاتا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے نام سے معروف در حقیقت وہ عمارت ہے جو اس رقبے کے جنوبی سمت میں واقع ہے۔ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، اس کی تعمیر مسجد حرام کے 40 سال بعد ربع عمل میں آئی تھی۔ مسجد حرام روئے زمین پر عبادت الہی کے لیے تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ دوسری مسجد ہے۔ مسجد ابراہیمی۔ یہ مسجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ یہ شہر خلیل کے وسط میں ہے۔ خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس اس کی تعمیر کی تجدید کرتے رہے اور عہد مملوکی میں اس میں خاصی توسیع کی گئی، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اس وقت اس کے اکثر حصوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ بروز جمعہ 15 رمضان 1414 ہجری کو جب مسلمان نماز فجر میں محو سجود تھے، یہودیوں نے مصلیوں کا قتل عام کیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے اور مسجد کے اکثر حصوں پر بزور بازو قبضہ کر لیا۔ مسجد جزار۔ یہ عکا شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے۔ اس کی عمارت خلافت عثمانیہ کی تعمیرانہ فنکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ سوق ابیض یعنی سفید بازار کے آخری سرے پر واقع ہے۔ اس کا نام مسجد جزار اپنے بانی عثمانی قائد احمد پاشا جزار کے نام پر ہے، جنہوں نے 1996 ہجری یعنی 1781 عیسوی میں اس کی تعمیر کی تھی اور اس کے لیے بہت سے اوقاف مختص کیے تھے۔ اس میں مدرسہ احمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ بھی ہے، جس کی لائبریری میں بہت سی گراں قدر اسلامی کتابیں اور مخطوطات ہیں۔ عظیم مسجد یافا۔ یہ مسجد شیخ محمد بین الامام نے 1158 ہجری یعنی 1745 عیسوی میں تعمیر کی تھی۔ انہوں نے اس کے مصارف کے لیے بہت سے اوقاف مختص کیے تھے۔ یہ مسجد 2 منزلہ ہے۔ یہاں بھی ایک اچھا سا کتب خانہ ہے۔ ماضی میں اس کے صحن میں تعلیم و تعلم کے حلقے منعقد ہوتے تھے۔ یہ مسجد شہر یافا کی وسط میں گھنٹہ گھر کے سامنے ہے اور اس کے ستونوں میں سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں جو قیصاریہ اور اسقلان کے کھنڈرات سے لائے گئے تھے۔ فلسطین کی ہر مسلمان کے دل میں بڑی عظمت ہے۔ قرآن کریم کے نص قطعی کی روح سے یہ مقدس اور مبارک سرزمین ہے۔ یہی مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ واقع ہے، جو مذہب اسلام میں 3 بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اسے عرض اسراء و معراج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں پہلے یہیں کا سفر کرایا گیا تھا۔ یہ ان تمام انبیاء کی سرزمین ہے جن کا تذکرہ مبارک قرآن پاک میں وارد ہوا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ حشر و نشر کی زمین بھی ہے۔ اسے اسلام کے اصلی گھر ہونے کی حیثیت ہے اور رہے گی۔ یہاں ثواب اور اجر الہی کی امید میں قیام کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، نیز یہ قیامت تک منصور و فتح مند اور حق پر جمیل رہنے والی جماعت کا مرکز رہے گا۔ فلسطین کی سرزمین یہود و نصارہ کے ہاں بھی مقدس ہے۔ یہودی اسے اپنی ارض موعودہ مانتے ہیں، یعنی ایسی زمین جسے انہیں خدا کی طرف سے دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان کے نزدیک یہ ان کی تاریخ کا محور اور ان کے انبیاء کی خوابگاہ ہے۔ شہر قدس و خلیل میں
ان کے مقدسات کا مرکز بھی ہے، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک یہ ان کے مذہب کے وجود کی جا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں ہوئی تھی، یہیں انہوں نے اپنے دعوتی عمل کو انجام دیا، یہیں عیسائیوں کے مذہبی مراکز ہیں، بالخصوص شہر قدس، بیت لحم اور ناصرہ میں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ داؤد و سلیمان علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے صلحاء کے اصل وارث اور سچے جانشین وہی ہیں، کیونکہ اپنے اسرائیل کے انبیاء اور صالحین یہاں توحید کی بنیاد پر ہی حکومت کی تھی، اور چونکہ مسلمان ہی اس وقت علم بردار توحید ہیں اور راہ انبیاء کے سچے راہ رو ہیں، اور یہودی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، اپنے انبیاء کے وہ قاتل ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کا محل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ برحق عقیدہ ہے کہ اس زمین کے وہی مالک اور وارث ہو سکتے ہیں۔ فلسطین بالخصوص شہر قدس میں اپنے اقتدار کے دوران یہود و نصارہ کا رویہ دوسرے مذاہب کے ساتھ معاندانہ بلکہ دشمنانہ اور پرامن بقائے باہم کی روح سے متصادم رہا۔ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی صفائی کی کوشش کی گئی، لیکن مسلمانوں کا رویہ روادارانہ اور بقائے باہم کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی مکمل حفاظت کی گئی تھی۔ فلسطین میں بسنے والی قدیم ترین قوم کنانی تھی، جس نے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا اور وہاں اپنی خاص چھاپ اور پہچان چھوڑی۔ کنانی تقریباً 4500 سال قبل جزیرۃ العرب سے یہاں آبسے تھے، انہی کی وجہ سے فلسطین کو سرزمین کنعان سے جانا جانے لگا۔ فلسطین کے موجودہ فلسطینی انہی کنانیوں کی اولادیں ہیں یا ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کا کنانیوں سے اختلاط ہوا اور ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ یہ بحر متوسط کے مشرقی خطے اور عربی قبیلوں کے لوگ تھے۔ حالانکہ فلسطین پر مختلف قوموں نے حکومت کی، لیکن وہاں کے اصل باشندے وہاں بلا انقطاع آباد رہے۔ انہی باشندوں کی اکثریت حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور اسلام کی آمد کے ساتھ ان کی زبان عربی زبان بن گئی۔ 15 ہجری 636 عیسوی میں اسلامی فتح کے وقت سے اب تک تاریخ کے اکثر اور طویل ترین دور میں فلسطین کی اسلامی شناخت بلا توقف قائم اور واضح رہی۔ 1947 عیسوی میں صہیونی قبضے کے بعد فلسطین کے کسی حصے سے زبردستی فلسطینیوں کو جلاوطن خانمہ برباد کر دیے جانے سے مذکورہ سچائی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے بے بنیاد دعوے۔ سرزمین فلسطین پر عرب مسلمانوں کے حق کے سامنے اس پر یہودیوں کے حق کے دعوے تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کی ریاست کے قیام سے 1500 برس پہلے مسلمانوں نے اس سرزمین کو آباد کیا تھا۔ اس پوری مدت میں یہاں ان کی موجودگی کو تسلسل حاصل رہا۔ فلسطین پر یہودیوں کے بڑے بول کی حقیقت صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کے کچھ حصے پر حکومت کی، سارے فلسطین پر ان کا اقتدار کبھی قائم نہ ہو سکا۔ یہاں ان کی حکومت کی مدت 1000 سے 586 قبل مسیح میں صرف 4 صدی پر محیط رہی، پھر ان کے اقتدار کی بساط لپٹ گئی، جیسے دیگر اقوام یعنی آشوریوں، فارسیوں، فراعنہ یونانیوں اور رومیوں کے اقتدار کا اپنے اپنے وقت پر سنت اللہ کے مطابق خاتمہ ہوتا رہا، جبکہ فلسطینی یہیں آباد رہے، اپنی خاک سے ان کا رشتہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوا۔ فلسطین پر اسلامی اقتدار 1200 سال تک قائم رہا، یعنی 636 عیسوی سے 1917 عیسوی تک، جس میں صرف 90 سال کے صلیبی دور کا استثناء کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کا فلسطین سے 1800 برس تک کوئی تعلق نہیں رہا، یعنی یہاں سیاسی، تہذیبی اور قیادتی اعتبار سے ان کی کسی موجودگی کا کوئی ریکارڈ تاریخ کے کسی صفحے میں موجود نہیں ہے۔ ان کی مذہبی تعلیمات کا بھی یہاں کوئی نشان دور دور تک نہیں ملتا۔ موجودہ یہودیوں میں سے 80% یہودی خود یہودیوں کی تحقیقات کے مطابق تاریخی طور پر فلسطین سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے، نیز قومی اعتبار سے بنی اسرائیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کے یہودیوں کی بھاری اکثریت اشکناز یہودیوں سے تعلق ہے، جو کہ قدیم تاتاری ترکی نسل کے قبیلوں سے عبارت ہیں، جن کی بود و باش شمالی قوقاز کے علاقوں میں تھی، اور یہ قبیلے 8ویں صدی عیسوی میں یہودیت میں داخل ہوئے تھے۔ لہٰذا اگر یہودیوں کی کہیں واپسی وطنی طور پر ضروری ہے اور یہ حق انہیں ملنا چاہیے، تو انہیں جنوبی روس کو لوٹنے کا حق ملنا چاہیے، نہ کہ ارض فلسطین و کنعان کی طرف۔ اور پھر یہ کہ فلسطین سے یہودیوں کے تعلق اور اس کی مٹی سے ان کی وابستگی کا دعویٰ
اس سچائی کے سامنے نہیں ٹھہرتا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت نے ارض مقدسہ کی طرف روانگی کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، نیز ان کی اکثریت نے اس وقت بابل سے یہاں آنے کو بھی مسترد کر دیا تھا جب شہنشاہ فارس خوروش نے ان کو یہ پیشکش کی تھی۔ پوری تاریخ میں تادم تحریر فلسطین میں یہودیوں کی تعداد دنیا کے سارے یہودیوں کے بالمقابل بہتر سے بہتر حالت میں 40% سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔